واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 84,471 مرافعین پر مشتمل ریاست جموں کشمیر جو صدیوں سے اس کرۂ ارض پہ اپنا ایک وجود رکھتی تھی، کبھی آزاد رہی، کبھی خود مختار رہی، کبھی مختلف ادوار میں غلامی کی شکل میں بھی گئی، مغل بھی حکمران رہے، سکھ بھی حکمران رہے، افغانی بھی حکمران رہے، ڈوگرا سامراج بھی حکمران رہا، لیکن اس غلامی کے باوجود ایک بڑی خوبصورت بات تھی، وہ یہ تھی کہ پورا یونائٹڈ کشمیر، پوری وحدت کشمیر ایک ہی ساتھ کسی کے ساتھ منسلک تھا، چاہے ان پہ ڈوگروں کا راج تھا، چاہے کسی اور کا راج تھا، لیکن ہم ایک ایسے منافق قسم کی مملکت جو 47 میں مارز وجود میں آئی، جو سامراجی ایجنڈے کی بنیاد پر تشکیل پائی، اس نے ریاست جموں کشمیر کو ایک کیک کی طرح کاٹ کے کھانا شروع کر دیا۔ ریاست جموں کشمیر کا جو سب سے خوبصورت خطہ تھا، جو سب سے خوبصورت حصہ ہے، جس کو ہم شارک بھی کہتے ہیں، جس کو ہم سر بھی کہتے ہیں، وہ 28,000 مربع میل پر مشتمل گلگت بلتستان کا ایک ایریا ہے، جس کے بارے میں ایک خوفناک سازش کی جا رہی ہے۔ کانفرنس تنظیموں کے باشعور دوستوں، کچھ چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس پہ ایک موقف لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ میں کہا گیا ہے کہ 84,471 مربع میل پر مشتمل یہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کلیکٹیولی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا، کس طرف جانا ہے، ہندوستان کی طرف جانا ہے، پاکستان کی طرف جانا ہے، یا آزاد اور خود مختار رہنا ہے۔ یہ بنیادی رائٹس ہے کشمیریوں کا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی، گلگت کے حوالے سے ایک کنفیوژن لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گلگت والے چونکہ کشمیریوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، لہذا آپ ان کے لیے کیوں شور شرابہ کرتے ہیں؟ اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ 63 سال کا عرصہ بیت چکا، ہم نے سب سے پہلے اپنے گرواہ میں جانچنا پڑے گا کہ غلطیاں کہاں سے ہوئی۔ ہم نے اس خطے کو معاہدہ کراچی کے تحت پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ میں عامر رفیق سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے مطابق شاید ایسا ہوا ہو، لیکن ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جناب خالد ابراہیم صاحب، آپ کے والد صاحب نے جس امانت کو ان کے حوالے کیا تھا، اعلان کرو کہ معاہدہ کراچی کو توڑتا ہوں، جو کہ امانت پر خیانت ہو رہی ہے۔ اپنی امانت کو واپس لینے کے لیے آپ کال کرو، ہم آپ کے پیچھے چلنے پہ تیار ہیں، ہم آپ کی قیادت پہ چلنے پہ تیار ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تنظیمیں مقاصد کے اصول کے لیے بنائی جاتی ہیں، مقاصد بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ مقاصد کے اصول کے لیے ہم سردار عتیق کی قیادت کے اوپر بھی متفق ہو کے چلنے پہ تیار ہیں۔ ہم ساری سیاسی پارٹیوں کو بلائیں گے جو وحدت کشمیر پہ یقین رکھتی ہیں کہ آؤ بیٹھے، کشمیر پہ جاؤ، کمیٹی بنانے کی طرف بڑھیں گے، سب کو بلائیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کانگریس کی حمایت کرتے ہیں، کانگریس ہندو کی پارٹی ہے۔ بخاری صاحب نے کہا انگریز سامراج کے خلاف اگر سور بھی آ جائے تو منہ چوم لوں گا اس کا، اس سامراج کے خلاف سور بھی آئے گا، ساتھ چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو وزیر اعظم دیا جائے، صدر دیا جائے، مکمل بااختیار اسمبلی دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو رائٹس نہیں ملنے چاہیے، ان کو بھی ٹھیک ہے، نام نہاد صحیح آزاد کشمیر کی طرز کا ایک مکمل سیٹ اپ دیا جائے، ان کو سپریم کورٹ دی جائے، ہائی کورٹ دی جائے۔ پھر ہم دونوں اسمبلیوں کے لوگ بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہم فیوچر میں کس طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔
ہم آخر پہ ممکن ہے کوئی مشترکہ ان کو دونوں کو ریاست جموں کشمیر کی صوبائی اسمبلی ڈکلیئر کر دیں. وہ جموں کشمیر کا صوبہ ایک طرف یا دوسری طرف 2 صوبے بنا دیں گے, اوپر قومی اسمبلی بنا دیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کا کوئی گورنر اس خطے میں قابل قبول نہیں ہے, اور یہ کمر زمان قاہرہ کو بھی سوچ لینا چاہیے. گورنر کنسارا سنگھ بھی آیا تھا, گلگت کے عوام نے جوتے مارے تھے, کڈنیپ کر دیا تھا. ایسا نہیں تمہارے ساتھ کتنی ہو گئی ہو, لوگ کیسا ہی کنسارا سنگھ والا حشر کریں. گلگت کے عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ 62 سال کے بعد پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے, پھر آپ کو پنڈاریم کی طرح دریا میں لٹایا جا رہا ہے. آج تو پھر نہ تو صبح نہ خود مختاری, کوئی الگ عجیب و غریب قسم کا ایک ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ گلگت کے عوام برباش ہو رہے ہیں, انقلابی ہیں, صحت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے اگر اپنے کو فرایا کیا جو 60 سالوں سے آپ کے لیے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, اگر آپ باہر نکلو گے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, لبیک کہیں گے. ہم نے 2 سال قبل جب گلگت کی طرح لانگ مارچ کیا, جب ہم گلگت مظفرآباد سے استور کی طرف سفر کیا جس میں ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے, تو گلگت کے عوام نے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہی اسی طرح کا عمل آج سے 20 سال پہلے ہوتا تو یہ شاید حالات نہ ہوتے. ہمارے بھی قصور ہے کہ ہم نے 50 سال تک ان کی خبر گیری نہیں کی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس ملک کے حکمرانوں نے بجائے اس کے کہ اپنے ان سارے خطوں کے بارے میں یہ جو بیس کیمپ بنایا گیا, کہا یہ کیا کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے, یہاں سے ہم مقبوضہ کشمیر آزاد کروائیں گے, گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کیے کریں گے. اس بیس کیمپ کی صورتحال یہ رہی کہ یہاں پہ ایسے چھوٹے بھولے کے ٹائپ لوگ لائے گئے جو چند ٹکوں کے عزیمت اپنے آپ کو بیچتے رہے. وزارت میرے کشمیر سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا, جا کے مہینے کے اوپر لے کے آتے رہے. ایسے لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ ہمیں پچھلے عرصے میں اسیری میں رکھا گیا, ہم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ کہتے ہو کہ پاک فوج چور فوج ہے. ہم نے کب کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, اور ثابت بھی کریں گے. کسی میڈیا پہ آ کے ملاقات کرو, ہم سے مناظرہ کرو. کیا 2,000 روپے زلزلہ مستثرین کے نام پہ فوج نہیں کھا گئی؟ کیا نیلم ویلی سے مدنیات لوٹ کے نہیں لے جا رہے ہو؟ کیا وہاں سے ہماری خوبصورت قیمتی قسم کی جڑی بوٹیوں کو اسمگل نہیں کر رہے ہو؟ تو پھر چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کی چوریاں جب پاکستان میں ہیں تو وہ تو لاتعداد ہیں, جو کشمیر کی دھرتی میں چوریاں کرتے ہو وہ بھی لاتعداد ہیں. ہم ایک ایسی فوج کو کیسے اس خطے میں برداشت کریں جو یہاں پہ ایجنٹوکریسی پیدا کر رہی ہے. یہی خفیہ ایجنسیاں یہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کرتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. میں ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں ایک ایسا حکمران مسلط کیا گیا جس کے بارے میں بہت سارے مسلم حوالے سے مجھے اسکندریات کا وہ بیان یاد آتا ہے جو کہ شاید کسی اور پیرائے میں تھا, لیکن اس کو سیاحت و سباق میں دیکھا جائے تو بہت فائدے ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ حاجی یعقوب ایک سرنگی کی طرح ہے جو بر وقت 4 مردوں کو خوش کرتا ہے, 4 جماعتوں کو خوش کر رہا تھا. ایک ایسے شخص کو اس ملک میں مسلط کیا گیا, کھوڑی چلنے کا رہنے والا آدمی, ایجوکیشن نہیں, کوئی قابلیت نہیں, صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا تھی کہ یہ سردار فیملی کا شاید آدمی ہے. حکمرانوں کو بھی پتا تھا کہ کتنا سردار ہے. اس کے آب و اجداد کے بارے میں بھی بتا دوں, میں ذاتی اٹیک نہیں کرتا ہوں, بیک گراؤنڈ سے ڈسکشن کرتے ہوئے اس طرف آؤں گا کہ گل محمد خان اور اس کا باپ جو ہے وہ جنگ خان اور پہلا خان نمبردار کے گھر میں ملازم ہوتے تھے. اس نے بھی اسی گھر میں جنم لیا, ملازمتوں کے اسٹاف میں پڑا. وہ